السلام علیکم۔ فریہ کے نئے ولیوم کے ساتھ جہاں پہ میگزین والا قصہ ختم ہی نہیں ہو رہا، اچھل رہا ہے اور اچھلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہانڈے اور جانسو نے فریہ کی زندگی بالکل برباد کر کے رکھ دی، اور یہی مطلب اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہاں فریہ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ فریہ یہاں پہ آئی ہے عامر سے ملنے اور عامر سے بات کرنے۔ ہانڈے کو دیکھتی ہے تو چپ کر جاتی ہے۔ گھر میں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا چل رہا ہے، چھوٹی عمر پہ کیا گزر رہی ہے، اور جانسو نے اتنی بڑی غلطی کی، ایک بزرگ کو اتنا دھچکا دیا اس کی بیٹی کے حوالے سے۔ پر یہ سب کچھ نہیں جانتی، لیکن اچانک فون آتا ہے، اس کی والدہ اسے کہتی ہے فوراً گھر آ جاؤ۔ وہ گھبرا جاتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور بات ایسی ہی رہ جاتی ہے، عامر سے پکارتا ہی رہ جاتا ہے۔ گھر آتی ہے، اس کے والد بہت غصے میں ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جانسو ابھی بھی سکون سے نہیں ہوتی، اور بار بار دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کہیں کچھ تماشا دیکھنے کو ملے۔ صنم میڈم آتی ہے، اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ چلو یہاں سے، کیا کر رہی ہو ایسی سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے۔ یہاں پہ جلدی جلدی سے زہرہ جو ہے اپنی بیٹی کو کمرے کے اندر کر دیتی ہے، کیونکہ اس کا باپ اسے بہت پیٹتا اور مارتا ہے۔ سب بہت رو رہے ہوتے ہیں، پورا گھر ڈسٹرب کر دیتی ہے جھانسو، پورا گھر ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ ایک پیپر نہ ہوا، ایک عذاب ہو گیا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فریہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ اس کے اپنے بھائی نے کیا ہے، اس کے بھائی نے اس کے والد کو یہ سب کچھ دکھایا، حالانکہ اس نے نہیں دکھایا ہوتا۔ یہاں پہ عامر اور اس کے والد کو دکھایا جاتا ہے۔ عامر طنز کرتا ہے اپنے والد پہ کہ پاپا آپ اکیلے ہیں، آج کوئی آپ کے ساتھ گرل فرینڈ نہیں ہے۔ پھر صنم میڈم اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ گھر کو آرگنائز کرنا ہے نئے طریقے سے۔ یہاں پہ وہی ان کے گھر میں، رضا صاحب کے گھر میں وہی چل رہا ہوتا ہے، اس کے ہونٹ بالکل خون سے لال ہوتے ہیں، اور عامر کو یہ بات پتہ بھی نہیں ہوتی ہے، وہ الگ پریشان، اس کو فون پہ فون کیے جا رہا ہوتا ہے۔ زہرہ بیگم الگ سے پریشان ہوتی ہے، وہ اسے بار بار سمجھاتی ہے کہ وہ بس صرف ایک کلاس فیلو تھا اور کچھ نہیں۔ یہاں پہ رضا صاحب کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، تو اس لیے سرونگ جو ہے وہ محمد اور عمر کرتے ہیں، اور صنم میڈم بہت سناتی ہے اس کو، محمد کو، کہ تم آج لیٹ کیوں ہو گئے، تو وہ کہتا ہے کچھ میں معذرت چاہتا ہوں، اور وہ کچھ نہیں بولتا۔ یہاں پہ یہی ان کی باتیں چل رہی ہوتی ہے کہ وہ بس ٹیلنٹڈ تھی، اس نے اچھے مارکس لیے، فریہ نے اس وجہ سے اس کے کلاس فیلو نے اسے ہگ کیا، کسی نے غلطی سے اس کی تصویر لے لی، اور لیکن رضا صاحب بالکل ہتے سے اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نہیں مان رہے ہوتے۔ اور یہاں پہ فریہ عامر کو بول دیتی ہے کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا، یہ میں اب کوئی ایسا کام نہیں کروں گی، کوئی فرینڈشپ وغیرہ۔ اور ہانڈے آتی ہے، وہ ہانڈے کو کوئی رسپانس نہیں دیتا۔ ہانڈے اسے کہتی ہے چلو ناشتے پہ کہیں چلتے ہیں۔ عامر اسے ایکسکیوز کر دیتا ہے اور کہیں چلا جاتا ہے، اور ہانڈے کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ہانڈے پریشان ہو جاتی ہے۔ یہاں دوبارہ سے فریہ کو دکھایا جاتا ہے، اور وہ ڈپریشن سے نکل نہیں رہی ہوتی، نہ کچھ کھا رہی ہوتی ہے، نہ پی رہی ہوتی ہے، کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اس کی والدہ بھی پریشان ہوتی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا، یہ کون ہے جو اس کی جان کے پیچھے پڑا ہے۔ رضا صاحب بھی الگ سے سیڑھیوں میں پریشان ہوتے ہیں۔ یا خلیل آتا ہے، ان کا جاننے والا، رضا اس سے ملتا ہے، اور رضا صاحب یہاں اس کی سوچ تھوڑی بدل جاتی کہ کیوں نہ فریہ اور خلیل کو انگیج کیا جائے۔ اور یہاں پر محمد کو جو ہے خلیل پہلے سے آفر کر چکا ہوتا ہے کہ تم میرے ساتھ دکان پہ کام کرو تو میں بہت اچھا معاوضہ دوں گا۔ تو یہ چیز بھی جو ہے وہ رضا صاحب اس چیز سے بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور تب زہرہ آتی ہے، اپنی بیٹی کو کہتی ہے جاؤ آؤ، والد کو ہاتھ پہ چومو اور بیٹھ کے سب کے ساتھ ناشتہ کرو۔ فریہ ایسے ہی کرتی ہے اور سب کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ یہاں عامر کا گھر دکھایا جاتا ہے۔ عامر بالکل کھویا ہوا اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیز پہ رسپانس نہیں دے رہا ہوتا۔ اس کی والدہ اسے کہتی ہے کہ کیا ہو گیا، تم مطلب اتنے ڈسٹرب کیوں ہو، چھوٹے بھائی کے ساتھ تم خوش رہتے تھے۔ اور فریہ الگ سے ڈسٹرب اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، سب پریشان ہوتے ہیں۔ اور صنم میڈم جو کہ اپنا گھر چینج کرنے کے لیے آتی ہے
اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ گھر کے جو انٹیریئر ہے اس کو چینج کرنا ہے. یہاں پہ جب رضا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں فریہ کی شادی کرنا چاہتا ہوں، یا تو ہم گاؤں جائیں گے یا فریہ کی شادی ہوگی. تو یہ سب سن کے بہت حیران رہ جاتے ہیں. اور یہاں بہت عامر کی والدہ اسے بہت کہلوانے کی کوشش کرتی ہے کہ نہ کوئی گرل فرینڈ ہے تمہاری، سب کچھ کیوں تم نے ختم کیا ہوا ہے، کیا بات ہے. یہاں پہ صنم میڈم جانسو کی وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہے کہ وہ مطلب اسے نہ کچھ بھی، میں کچھ بھی کہوں تو وہ اس کا الٹا کرتی ہے. اور فریہ الگ سے پریشان ہوتی ہے. اسی طرح سے بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی تمام ہوتی ہے. عامر یہاں اپنی والدہ کو گڈ بائی کہتا ہے. والدہ بھی پیار سے چومتی ہے، لیکن اچانک اس کے سر میں عجیب سا درد اٹھتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ درد کیسا اٹھا ہے. اور یہاں عامر نکلتا ہے. رضا صاحب ایسے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں اور سب کچھ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں. محمد بھی بیٹھا ہوتا ہے. اور یہاں اچانک سے عامر آتا ہے اور اس کو بہت پریشانی ہوتی ہے زہرا کو کہ یہ یہاں تک کیسے پہنچا. وہ جلدی سے فریہ کو کہتی ہے تم چپکے سے جا کے اس سے ملو، وہ کیا کہنا چاہتا ہے. فریہ اس کے پاس آتی ہے، اس کو ایک طرف لے کے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھو سب کچھ ختم ہو گیا تھا، ہمارے بیچ بات نہیں ہوگی. وہ عامر اسے کہتا ہے تم ایک بار دیکھو میری طرف. وہ نہیں دیکھ رہی ہوتی. جب عامر اسے دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پہ زخم کے نشان ہوتے ہیں. یہاں ان کی والدہ کھڑی ہوتی ہے. عامر چلا جاتا ہے، یہ واپس اپنے گھر آ جاتی ہے. اور ایسے ہی یہاں پر دوبارہ سے انٹیریئر ڈیکوریشن کی بات چل رہی ہوتی ہے کہ کرٹنز چینج کرنے ہیں، کیا چینج کرنا ہے. اور یہاں پہ جانسو غصے میں ہوتی ہے کہ میرے گھر کا کچھ بھی چینج نہیں ہوگا کیونکہ میری والدہ نے وہ سیٹ کرایا تھا. کالج دکھایا جاتا ہے. کالج میں قرائے سب بیٹھے ہوتے ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ دوبارہ سے خلیل کے والد کو دکھایا جاتا ہے اور یہ لوگ یہاں رشتہ لے آتے ہیں اور سب بیٹھے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں. فریہ جا کے کافی بناتی ہے اور آ کے سب کو سرو کرتی ہے. کافی سب کو سرو کرتی ہے. خلیل بہت خوش ہوتا ہے کہ مطلب جو وہ اسے مطلب جو خواہش کی تھی وہ اسے مل رہا ہے. فریہ جیسی لڑکی اس کی منگیتر بنے گی، اس سے شادی ہوگی. لیکن یہ لوگ بہت مجبور ہوتے ہیں زہرا اس کے، کیونکہ وہ گاؤں نہیں جانا چاہتی، اس لیے وہ منگنی کی حد تک مان لیتی ہے کہ ان کی منگنی ہوگی اور بعد میں شادی. یہاں پہ جانسو اور اس کی والدہ صنم میڈم جو اسٹیپ مام ہوتی ہے کھڑی ہوتی ہے، وہ ان کو دیکھتی ہے. خلیل اور اس کی فیملی کو جو یہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں حیران ہوتے ہیں. جانسو کو تو سب کچھ پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب اس کا کیا کرایا ہے. وہ کہتی ہے مام رہنے دو ہمیں ان سے کیا، چلو چلتے ہیں. یہاں پھر منظر چینج ہوتا ہے اور یہاں زہرا بیگم اپنے کپڑے چینج کر کے آتے ہیں اپنے روم میں اور رضا صاحب سے یہی ڈسکشن کرتی ہے کہ مطلب کہ آپ فیصلہ جلدی میں لے رہے ہیں، آپ ایسا مت کریں. تو رضا صاحب کہتے ہیں میں تو ابھی بالکل صحیح منگنی اناؤنس کرنے والا ہوں. اور وہی عامر ڈرنک کیے جا رہا ہوتا ہے اور فریہ اپنے گھر میں ہوتی ہے اور عامر کو وہ ساری چیزیں مس کر رہا ہوتا ہے جو فریہ کے ساتھ بائی ایئر کہیں گیا تھا آؤٹنگ کے لیے، اور وہ اس کو گھر لایا تھا. اور بہت چیزیں اس کی وجہ سے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی. اگر کوئی لڑکی اس کے ساتھ ہوتی بھی ہے تو وہ اس کو واپس جواب دے دیتا ہے. اور یہی چل رہا ہوتا ہے. یہاں پہ محمد اپنی بہن کو کہتا ہے کہ مطلب تم آج سے میرے ساتھ جایا کرو گی، میں اور خلیل ساتھ میں ہوں گے تو تم بھی ہمارے ساتھ جایا کرو گی. تو وہ مجبوراً کیا کرتی، وہ مان جاتی ہے. ایک ہفتے بعد وہ کالج جا رہی ہوتی ہے، سب اس سے پوچھتے ہیں کیا ایک ہفتے بعد کالج آئی ہو. گنجے بھی اس سے یہی بات کرتی ہے. وہ کہتی ہے نہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. اور یہاں ہانڈے بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ عامر قرائی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہانڈے مطلب فریہ نے مجھ سے بریک اپ کر لیا. اور یہاں زہرا اپنے جیمز لاتی ہے. جب وہ دیکھتی ہے جیمز سارے جو ہے وہ وہی صاحب خرید رہے تھے جس کے گھر میں وہ کام کرتی ہے، تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اچھا یہ مجھے مطلب دھوکہ دے رہا تھا.
یہاں خلیل اپنی انگیجمنٹ والی بات سے بہت خوش ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ چیمگوئیاں سنی ہیں جو مجھے صحیح نہیں لگتی. اور یہاں زہرہ بیگم اس آدمی سے پوچھتی ہے کہ تم سارے جیم کیا تم میرے لے رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ مجھے اتنے پسند ہے اور سارے لوگ اسی طرح سے لے رہے ہیں. تو وہ مطمئن ہو جاتی ہے. اور پھر یہاں دوبارہ لارا کو دکھایا جاتا ہے جو جانسو کے پاس آتی ہے، کہتی ہے تمہارے کمرے کا انٹیریئر ڈیکوریشن ہو رہا ہے، اس کے کرٹنز چینج ہو رہے ہیں. تو لارا آ کے رونا شروع کر دیتی ہے جب وہ اپنے کرٹن زمین پہ پڑے ہوئے دیکھتی ہے. اس بات سے سنم میڈم بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ ہالدن کو فون کرتی ہے کہ مطلب تمہاری بیٹی مجھ سے نہیں سنبھل رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ ہالدن کہتا ہے تمہارا میٹر ہے، تم خود ہی سالو کرو. یہاں پہ فریہ کالج میں ڈرنک کی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے جہاں سب کولڈ ڈرنکس وغیرہ لیتے ہیں. عامر آتا ہے تو یہ پلٹتی بھی نہیں ہے اور عامر چلا جاتا ہے تب وہ چلی جاتی ہے. اور ہانڈے کو ابھی بھی عامر رسپانس نہیں دے رہا ہوتا تو ہانڈے اس بات سے بہت غصے میں آتی ہے اور آ کے گنچے کو ہاتھ سے کھینچ کے پکڑتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مطلب کیا ہے آخر قصہ کیا ہے، مجھے صحیح بتاؤ، یہ فریہ اور عامر کے بیچ میں کیا چل رہا ہے؟ ایسے میں قرائے آتا ہے. قرائے کہتا ہے کہ تم مطلب تمہیں ہے کیا تکلیف گنچے سے، فریہ سے؟ ہانڈے تم چاہتی کیا ہو؟ تو ہانڈے صاف بتا دیتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے ایک سچ کہ تمہاری یہ سی ڈی جو ہے وہ گنچے میرے لیے لائی تھی، استعمال کیا میں نے اس کا. اور گنچے بہت شرمندہ ہوتی ہے اس بات پہ اور قرائے اس کو بہت ڈانٹتا ہے. اور قرائے دوبارہ کسی سے کانٹیکٹ میں آتا ہے کہ میرے ساتھ ایک فائل ہے، اس کو ریکور کرنا ہے، سی ڈی فارم میں لانا ہے. اور وہ اس چیز میں کامیاب ہو جاتا ہے اور فائل کو ریکور کر لیتا ہے، سی ڈی فارم میں دوبارہ لے آتا ہے. دوبارہ سے نائٹ کلب دکھایا جاتا ہے، دوبارہ سے وہ عامر ڈرنک پہ ڈرنک کیے جا رہا ہوتا ہے اور لڑکیوں کو ریجیکٹ کیے جا رہا ہوتا ہے. وہی اس کی کنڈیشن راتیں اسی طرح اس کی گزرتی ہے اور صبح اسی طرح سے اس کی ہو جاتی ہے. اور اس طرح سے آج اس کو پھر فریہ کو کہا جاتا ہے کہ تم نے خلیل کے ساتھ جانا ہے کالج، وہ تمہیں ڈراپ کرے گا. اور یہاں عامر بہت انتظار کر رہا ہوتا ہے فریہ کا کہ آخر وہ صاف صاف بتا دے کہ وہ چاہتی کیا ہے. اور یہاں پہ خلیل فون کرتا ہے کہ میں نے فریہ کو گھر ڈراپ کر دیا. خلیل دیکھتا ہے کہ فریہ کا فون رہ گیا ہے. خلیل دوبارہ کالج کے اندر انٹر کرتا ہے اور یہاں وہ دیکھتا ہے دونوں کی بحث چل رہی ہوتی ہے. یہاں خلیل آ کے حیران رہ جاتا ہے کہ فریہ کسی کے ساتھ اتنی کلوز ہے اور اس طرح سے بات کر رہی ہے اور شاک رہ جاتا ہے. اور یہیں پہ فریہ بھی دیکھتی ہے اور ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے.